الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے ہیں. میرے پاس جو حدیث کے نمبرز ہیں میری اس کاپی میں، میرے اس نسخے میں، اس کے مطابق 18 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے آخر میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ ان کے نظریے کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، حقیقت میں ان کا گناہ بڑا ہی ہے. ان کے جو 2 گناہ تھے، یا ان 2 قبر والوں کے جو گناہ تھے جن کی بنا پر ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، وہ 2 گناہ کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرے کا گناہ کیا تھا؟ دوسرے شخص کا گناہ کیا تھا؟ جی، چغل خوری کرنا. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، ایک کی بات دوسرے تک اور اس کی بات اس تک پہنچانا، ان دونوں کو لڑانے کے لیے، دونوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑنے کے لیے، دونوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے کی بات کو منتقل کرنا، یہ چغل خوری کہلاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 گناہوں کی بنا پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں. اس سے ایک تو یہ دلیل ملتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اور پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو، اپنے لباس وغیرہ کو نہ بچانا، یہ عذاب قبر کا سبب ہے، عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے. اور چغل خوری کرنا بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. بلکہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک حصہ چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں قبر والوں کے متعلق ارشاد فرما دیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے گناہوں کے متعلق بھی آگاہ کر دیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل کیا، اور وہ کیا تھا کہ آپ نے ایک ٹہنی یا ایک چھڑی لی جو تر و تازہ سی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ایک حصہ ایک قبر میں اور دوسرا حصہ دوسری قبر میں گاڑ دیا. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبس، کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں نہیں خشک ہوں گی اس وقت تک شاید ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیا اس طرح آج کوئی بھی شخص کر سکتا ہے؟ تر و تازہ چھڑی گاڑنا، یا جس طرح لوگ پھول ڈالتے ہیں قبروں پر، پھول پھینکتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کس قبر والے کو عذاب نہیں دیا جا رہا. ایک تو یہ معلوم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ ان 2 کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر وحی تو نہیں نازل ہوتی کہ ہم بھی یہ پتہ کر سکیں، ہمیں بھی یہ معلوم ہو سکے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے یا نہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقین کے ساتھ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے اس عمل کے ساتھ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. نہیں، یقین کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ لعلہ، شاید کہ، مطلب اللہ رب العزت سے آپ کو امید تھی، رحمت کی امید تھی کہ شاید اللہ رب العزت میرے اس عمل کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. یقین نہیں تھا.
یقین نہیں تھا۔ تو جب خود امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا کہ اس طرح تر و تازہ چھڑی کے رکھنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ محض امید تھی اللہ تعالیٰ سے، تو جب ان کو یقین نہیں تھا تو پھر میں اور آپ کس طرح یقین کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چھڑی رکھیں یا پھول چڑھائیں قبروں پر اور یہ عقیدہ ہو کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے؟ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم کس طرح یقین کر سکتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا اور آپ نے صرف امید کی بنا پر کہا کہ لعلہ ان یخفف عنہما، شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں، باب السواک، مسواک کا بیان۔ حدیث نمبر 19، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں مشقت نہ محسوس کرتا اپنی امت پر، لأمرتهم، تو میں انہیں حکم دیتا بالسواک، مسواک کرنے کا، عند کل صلاة، ہر نماز کے وقت۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہے کہ مع کل وضوء عند کل صلاة، کہ میں ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث سے دو تین مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خاص طور پر ہر وضو اور ہر نماز کے وقت۔ ہر وضو کے وقت جب بھی آپ وضو کریں تو مسواک کر کے وضو کریں، مع کل وضو کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ اور ہر نماز کے وقت کہ جب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ مسواک کریں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ آپ کا منہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور آپ نے چونکہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو پھر آپ یہ سب کچھ اس حالت میں کریں کہ آپ کا منہ بالکل پاک صاف ستھرا ہو، اور آپ کے منہ سے کوئی سمیل اور کوئی بدبو وغیرہ نہیں آنی چاہیے۔ اس حالت میں کہ آپ کے منہ سے کوئی بدبو یا سمیل وغیرہ آ رہی ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ قطعی طور پر پسندیدہ عمل نہیں ہے، نہ اللہ کے نزدیک اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے، ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے وقت۔ اسی لیے جو حضرات آپ نے یہاں عرب لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض عرب ائمہ جو ہیں وہ نماز کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے، مصلی پر جانے سے پہلے وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے جو عجم لوگ ہیں جن کی عادت نہیں ہوتی مسواک کرنا، تو وہ ایسے لوگوں کو اپنے ہی ذہن میں برا بھلا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ابھی مصلی پر چڑھنے والا ہے اور اب یہ مسواک کر رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ائمہ حضرات اس طرح مسواک کرتے ہیں ہر نماز کو شروع کرنے سے پہلے، تو وہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، اگر میرے نزدیک امت کے لیے یہ حکم باعث مشقت نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے، ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ تو اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ائمہ کرام جو ہیں نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں، اور عموماً جو لوگ مسواک نہیں کرتے ہیں اور کبھی کبھار کرتے ہیں تو جب وہ مسواک شروع کرتے ہیں تو ان کے دانتوں سے خون وغیرہ نکلتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو مسواک کر رہا ہے تو اس کے دانتوں سے خون نکل رہا ہوگا اور پھر یہ نماز بھی پڑھائے گا، تو یہ کس طرح درست ہے؟ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کی عادت بن جاتی ہے مسواک کرنا تو اس کے ضروری نہیں کہ اس کے منہ سے، اس کے دانتوں سے خون وغیرہ نکلے، نہیں، عادت بن گئی تو پھر بالکل ایک نارمل سی چیز بن جاتی ہے، کوئی خون وغیرہ نہیں نکلتا دانتوں سے، عادت بن جائے تو اس سے انسان جو ہے وہ خون وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔
ایک تو یہ استحباب معلوم ہوا، سنیت معلوم ہوئی کہ یہ مسواک کرنا مسنون ہے اور مستحب ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے اسی حدیث سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑے شفیق اور بڑے ہی مہربان تھے، بڑے مہربان اور بڑے شفیق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، دینا چاہتے تھے لیکن حکم دیا نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ آپ نے بیان کر دی، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں امت کے لیے یہ حکم باعث مشقت نہ سمجھتا تو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت آپ نے مسواک کرنا ہے، لیکن مجھے چونکہ مشقت محسوس ہوتی ہے امت کے لیے کہ ہر نماز کے وقت یہ مسواک کریں، حالانکہ اس میں مشقت اگرچہ ہے تو بہت تھوڑی سی ہے، اتنی زیادہ مشقت نہیں، لیکن اتنی سی مشقت جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم جاری نہیں فرمایا۔ خواہش یہ تھی کہ آپ حکم دیں، اور یہی خواہش جو ہے آپ کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا چاہیے، مستحب۔ بات سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ آپ بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے اپنی امت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے تمہارے میں سے ہی کہ عزیز علیہ ما عنتم، جس کام سے تمہیں مشقت ہو، جس کام میں تمہیں مشقت ہو تو وہ کام اس نبی پر بڑا بھاری گزرتا ہے، وہ کام اس نبی پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں نماز تراویح 3 راتیں باجماعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھاتے رہے۔ پہلی رات آپ نے رات کے تہائی حصے تک نماز تراویح پڑھائی، پھر دوسری رات آدھی رات تک آپ نے نماز تراویح پڑھائی، اور تیسری رات آپ نے ساری رات، پوری رات آپ نے نماز تراویح پڑھائی، اور وہ 27ویں کی رات تھی۔ پوری رات آپ نماز تراویح پڑھاتے رہے، بڑی لمبی نماز آپ نے پڑھائی، لیکن اس کے بعد چوتھی رات آپ نہیں آئے، حالانکہ صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں باجماعت نماز تراویح پڑھائیں، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی آپ نے؟ وہ یہی وجہ تھی کہ اگر میں اس طرح مسلسل کرتا رہوں تو مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے گی تو یقیناً تمہیں اس میں مشقت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کو محسوس کرتے ہوئے، امت کی مشقت کے اندیشے کے پیش نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد باجماعت نماز پڑھانا بند کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو امت کی مشقت برداشت نہیں تھی۔ اس طرح کے اور کئی مسائل بطور مثال ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جو ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مہربان اور بڑے ہی شفیق تھے، اور ایسے احکامات آپ نہیں دیتے تھے امت کو کہ جن سے امت کو مشقت ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں امت کو مسواک کا حکم دیتا، اگر مشقت کا باعث نہ ہوتا یہ حکم تو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت۔ یہ جو عند کل صلاۃ کے جو الفاظ ہیں اس میں ساری نمازیں شامل ہیں، نماز فرض بھی شامل ہے، فرض نماز، سنت نماز بھی شامل ہے، نفل نماز بھی شامل ہے، وتر بھی شامل ہے، نماز جنازہ بھی شامل ہے، نماز استسقاء، نماز خسوف یا کسوف، کوئی بھی نماز، تمام کی تمام نمازیں اس کے اندر آتی ہیں۔ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا میں حکم دیتا۔ ایک تو یہ، دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز جو کسی بھی وقت ہو، کسی بھی دن، کسی بھی وقت ہو، ہر نماز کے لیے میں نماز کو یہ مسواک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں آپ ظہر اور عصر کے وقت بھی مسواک کر سکتے ہیں، کیونکہ عند کل صلاۃ کے الفاظ جو ہیں اس میں رمضان کی نمازیں بھی شامل ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عند کل صلاۃ کا، یہ رمضان کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے، یا رمضان کی جو دن کی نمازیں ہیں وہ نمازیں اس کل صلاۃ میں شامل نہیں ہوتی، یا تو آپ یہ کہیں، اور اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔
تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ظہر اور عصر کے وقت مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ میں جو بو ہوتی ہے وہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی اچھی ہے اور اس سے زیادہ عمدہ ہے، یہ حدیث میں موجود ہے یہ۔ تو لہذا وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ جو بو ہے جو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور اس سے افضل ہے، اس بو کو مسواک کے ذریعے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی عقلی دلیل ہے، یہ ان کی عقلی دلیل ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ جو خلوف عربی زبان میں حدیث میں جو لفظ وارد ہوا ہے وہ خلوف ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ خلوف کس بو کو کہتے ہیں؟ یہ اس بو کو کہتے ہیں جو معدے سے اٹھتی ہے، معدے سے اٹھ کے انسان کے منہ تک پہنچتی ہے اور اس کے منہ کو بودار کر دیتی ہے، یہ معدے سے اٹھنے والی خوشبو ہوتی ہے۔ لہذا اگر روزے دار روزے کی حالت میں مسواک کر بھی لے اور اگر اس وقت جو بو موجود ہوگی اس کے منہ کے اندر اگر وہ ختم ہو بھی جائے، تب بھی جب تک وہ روزے کی حالت میں وہ بو تو اس کے معدے کی طرف سے اس کی منہ کی طرف آتی ہی رہے گی، لہذا اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ افطار نہیں کریں گے، جب تک آپ افطار نہیں کریں گے وہ بو ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ عند کل صلاح، یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا مسنون ہے، ہر وقت کرنا مسنون ہے، یعنی ہر نماز وہ جس وقت بھی ہو، جس مہینے میں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، رمضان کے مہینے میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں مسواک کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے اس سے ایک تو منہ پاک ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مرضاۃ للرب، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ مسواک کے ذریعے۔ لہذا مسواک کر کے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، مسواک کر کے انسان کو وضو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ اوقات جن میں مسواک کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے ان اوقات میں مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ مثلا فجر کی رات کی نیند کے بعد جب آپ رات کو سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو آپ کے منہ میں یقیناً بو پیدا ہو چکی ہوتی ہے، لہذا اس وقت مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور آج جدید طب کے اندر بھی اس کے فوائد ثابت ہو چکے ہیں۔ اگلی حدیث عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب رات کے وقت کھڑے ہوتے، یعنی جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے، قام من اللیل کا معنی کیا ہے؟ قام کا معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا، من اللیل رات سے، یعنی رات کی نیند سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کا مطلب آپ بیدار ہوتے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ یشوس فاہو، ملتے تھے اپنے منہ کو، بالسواکی، مسواک کے ساتھ۔ یشوس کا معنی کیا ہے؟ ملنا، مسواک اپنے منہ میں ڈال کے اپنے دانتوں پر مسواک ملنا، اس کو کہتے ہیں یشوس۔ یشوس فاہو، اپنے منہ کو ملتے تھے، مطلب اپنے دانتوں کو ملتے تھے بالسواکی، مسواک کے ساتھ۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے تھے وہ کیا ہوتا؟ یہی مسواک، کہ مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے اور اپنے منہ میں مسواک اچھی طرح سے ملتے تھے، تاکہ جو سمیل رات کی نیند کی وجہ سے انسان کے منہ میں پیدا ہو چکی ہو وہ سمیل ختم ہو جائے اور دانت جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دخل عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره
فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سن لیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں دخل عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کون تھے عبد الرحمن بن ابی بکر؟ حضرت عائشہ کے بھائی۔ یہ داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہتی ہیں وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، یہ اس وقت داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب میں نے سہارا دیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الی صدری، اپنے سینے کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ کی مرض اور آپ کی بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے سہارے خود نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس قدر آپ لاغر اور کمزور ہو چکے تھے اور اس مرض سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہارے خود نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رکھا اور آپ کا سر مبارک کہاں تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر۔ کہتی ہے وما عبد الرحمن سواک، جب عبد الرحمن داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک مسواک تھی، رطب تر و تازہ، بالکل تازہ نیا مسواک، یستن به، وہ اس کے ساتھ مسواک کر رہے تھے، ایک مسواک تر و تازہ جس کے ساتھ وہ مسواک کر رہے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فأبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، لمبی نظر اس طرح کر کے دیکھا، جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا اور اس کے ہاتھ، ان کے ہاتھ میں مسواک بھی دیکھی تو آپ نے ایسے لمبی نظر اٹھا کے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ فأخذت السواک، اب دیکھیں محبوبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب بیوی تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اندازہ کر لی کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس طرح نظر اٹھا کے دیکھا تھا اور آپ اس وقت بالکل عین موت کے قریب تھے، عین آخری لمحات میں جب آپ اس طرح نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ مسواک کریں۔ کہتی ہیں فأخذت السواک، میں نے مسواک کو لیا، یعنی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے وہ مسواک لی، فقضمتہ، میں نے اس کو چبایا، اس مسواک کو میں نے چبایا، وطیبتہ، اور اس کو میں نے صاف ستھرا کیا، اس کو پاک کیا، اس کو صاف ستھرا کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور جتنا مسواک انہوں نے چبایا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ وہ مسواک کر رہے تھے اس کو میں نے نکال دیا، اپنے دانتوں کے ساتھ توڑ کر اس کو میں نے پھینک دیا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ تھا مسواک کا اس کو میں نے چبایا اور وہ چبا کر کے اچھی طرح اس کو نرم کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا یہ مفہوم ہے کہ نہیں، میں نے اس مسواک کو اپنے بھائی سے لیا اور اس کو میں نے مزید چبایا، جتنا چبایا ہوا حصہ پہلے سے تھا جس کے ساتھ وہ مسواک کر رہے تھے اسی کو میں نے مزید چبایا اور اس کو بالکل نرم کر کے، باریک کر کے، اچھی طرح صاف ستھرا کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ثم دفعته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فاستنى به، آپ نے اسی مسواک کے ساتھ مسواک کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ استنى استنانا قط، کہ آپ نے کبھی مسواک کیا ہو احسن منہ، اس سے زیادہ بہتر، یعنی جس قدر
خوبصورتی کے ساتھ اور جس قدر اچھائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے آخری لمحے میں جس طرح آپ نے مسواک کیا، اس سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے انداز سے مسواک کرتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یعنی اس وقت آخری لمحات میں آپ نے سب سے اچھے، سب سے خوبصورت انداز میں آپ نے مسواک کی۔ فما عدا ان فرغ رسول اللہ، اب ذرا الفاظ پر توجہ رکھیں، فما عدا ان فرغ، جیسے ہی فارغ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے فارغ ہوئے؟ مسواک سے۔ جیسے ہی آپ نے مسواک کر لی، جیسے ہی فارغ ہوئے، رفع یدہ، آپ نے ہاتھ اٹھایا، او اصبعہ، یا آپ نے اپنی انگلی بلند کی، اپنا ہاتھ اٹھایا یا اپنی انگلی بلند کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلی، آپ نے 3 مرتبہ کہا پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، ثم قضا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب آپ ذرا توجہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، اور جیسے ہی آپ نے مسواک کیا، مسواک کرتے ہی آپ نے اپنی انگلی کو بلند کیا اور آپ نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، اور آپ فوت ہو گئے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند لمحات پہلے بھی اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ایک مستحب اور ایک سنت پر عمل کرنے کا بھی، تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو آپ نے چھوڑا نہیں، اس موقع سے آپ نے فائدہ اٹھایا کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر یہ عمل اتنا بڑا نہیں مسواک کرنا، لیکن میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا عمل جو آپ کر سکتے تھے اس لمحے میں، آپ نے وہ موقع جانے نہیں دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں عمل صالح کے لیے نہایت حریص ہوتے تھے، خواہش مند ہوتے تھے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کریں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو واقعہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے کافی ہے کہ آج میں اور آپ، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہم یہ تو مسواک کرنا تو چھوٹا سا عمل ہے، ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، اس کو تو جانے دیجئے۔ میں اور آپ تو دین کے واجبات اور دین کے فرائض تک کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کے واجبات اور دین کے فرائض تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا زکام ہوا، تھوڑا سا بخار ہوا، ہم باجماعت نماز نہیں پڑھتے یا بلکہ نماز بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں زبان سے؟ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، لیکن ایک انسان دیدہ دانستہ جان بوجھ کے اللہ کی مخالفت کرے اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرض کو اور اس کے واجب کو چھوڑ دے، اور پھر اس پر یہ امید رکھے کہ اللہ بڑا غفور ہے، جان بوجھ کے۔ ایک تو یہ کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کو امیدوار ہونا چاہیے، لیکن دیدہ دانستہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو چھوڑ دینا۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی بیماری میں، جس بیماری کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی تھوڑا سا افاقہ ہوا، اور ادھر مسجد نبی میں جو کہ آپ کے حجرہ کے ساتھ بالکل متصل تھی، نماز باجماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کرائیں، تو عین جماعت کے دوران جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر پڑے رہنا برداشت نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے 2 صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، اس طرح آئے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہے ہیں، یہ اسی مرض کے اندر۔ تو اس قدر شدید مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی آپ نے مسجد میں بانماز جماعت کو ترک نہیں کیا، لیکن آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ باجماعت نماز بھی چھوڑتے ہیں اور بالکل نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ نماز کی ہمیں کتنی پرواہ ہوتی ہے یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جہاں انسان کو ہمیشہ مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں کسی بھی تکلیف کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، تنازل نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ جیسے بھی ممکن ہو، خصوصاً یہ نماز کا جو مسئلہ ہے، اس نماز کے معاملے میں انسان کو بالکل غفلت اور سستی نہیں برتنی چاہیے۔ وَكَانَتْ تَقُولُ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں، مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَرَاقِنَتِي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے بین حاقنتی، میری گود، وذاقنتی، اور میری ٹھوڑی کے درمیان، یعنی انہوں نے پہلے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سہارا دیا ہوا تھا اپنے سینے کی طرف، تو گیا آپ کا سر مبارک عین وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں وہ روایت، کانت عائشہ تقول ان من نعم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے میرے اوپر ایک نعمت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی، آپ فوت ہوئے میرے گھر کے اندر، وفی یومی، اور میرے دن کے اندر، مطلب جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں رہنے کی باری تھی، اسی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اور کس حالت میں؟ بین سحری و نحری، میری گود اور میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان، سینے اور ٹھوڑی کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، کہ اللہ رب العزت نے میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو عین موت کے وقت جمع کر دیا۔ آپ کا لعاب اور حضرت عائشہ کا لعاب کس طرح جمع ہوا؟ یہ مسواک کے ذریعے، کہ مسواک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چبایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے عین موت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن تھا، ان دونوں کو جمع کر دیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کے طور پر بیان کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ آپ کی وفات میرے گھر میں ہوئی، میرے دن میں ہوئی، اور آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ میرے سینے پر تھا، اور عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور ان کے لعاب کو جمع کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا کس قدر اہتمام کیا کہ عین موت کی گھڑی، جب موت کی گھڑی آنے والی تھی، عین اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور مسواک کے ساتھ اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف ستھرا اور پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوئی۔ وفی لفظ، ایک روایت میں ہے، فرأیتہ ینظر الیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینظر الیہ، کہ آپ اس مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، وعرفت، اور میں نے سمجھ لیا، انہ یحب السواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے محبت کرتے ہیں، مسواک پسند کرتے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، آخذہ لک، یہ مسواک میں آپ کے لیے لے لوں؟ فاشار برأسہ، تو آپ نے اپنے سر کے اشارے کے ساتھ کہا، النعم، کہ جی ہاں، یہ مسواک مجھے لے کر دیں، میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے بول بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے اپنے اشارے کے ساتھ، سر کے اشارے کے ساتھ یہ کہا کہ ہاں یہ میں مسواک ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لی اور وہ چبا کر اس کو صاف ستھرا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث، اسی باب کی آخری حدیث جو وہ پڑھ لیں اذان ہونے سے پہلے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وهو يستاك، جب آپ مسواک کر رہے تھے، بسواک رطب، ایک تر و تازہ مسواک کے ساتھ، تر و تازہ مسواک کے ساتھ آپ مسواک کر رہے تھے، اسی دوران میں آپ پہنچا۔ کہتے ہیں وطرف السواک، آپ کے مسواک کا جو ایک کنارہ تھا، علی لسانہ، وہ آپ کی زبان پر تھا، مسواک کا ایک کنارہ آپ کی زبان پر تھا، وہ یقول، اور آپ کہہ رہے تھے، جب مسواک کر رہے تھے زبان کے اوپر تو آپ کہہ رہے تھے اع اع،
یعنی آپ کے منہ سے جو آواز نکل رہی تھی مسواک کے دوران وہ اس طرح کی تھی، اس طرح انسان کھانستا ہے اور جب مسواک کرتا ہے اور کچھ نکالنا چاہتا ہے تو اس طرح کی آواز نکالتا ہے. کہتے ہیں وہ سواک فی ہی، اور مسواک آپ کے منہ میں تھا، یعنی مسواک آپ کے منہ میں آپ کی زبان مبارک کے اوپر تھا اور آپ کر رہے تھے. کأنہ یتہوع، گویا کہ آپ قے کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنی زبان مبارک پر مسواک پھیر رہے تھے، مسواک کر رہے تھے، تو آپ کی کیفیت یوں تھی، آپ اس طرح کر رہے تھے جیسے کہ آپ قے کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ الٹی کرنا چاہتے ہیں. یہ کیفیت ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بڑا اہتمام کرتے تھے. نہ صرف اپنے دانتوں پر مسواک کرتے بلکہ اپنی زبان پر بھی مسواک کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس طرح آپ مسواک کرتے تھے تو گویا آپ کا دیکھیں نا اس میں کتنے فوائد ہیں. جب آپ زبان پر مسواک کریں گے، اور ڈاکٹرز لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ مسواک کریں گے زبان پر اس کو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی کیفیت اسی طرح سے ہوگی کہ گویا آپ قے کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے سینے پر جو بلغم ہوگا اور جو اس طرح کا جو مادہ ہوگا آپ کے سینے پر وہ یقیناً نکل جائے گا اور آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا. آپ کا حلق جو ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور آپ بہتر انداز سے گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ طبی فوائد ہیں اس مسواک کے اندر. تو بہرحال یہ جو آج ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، 4 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں باب السواک میں، مسواک کے بیان میں. تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے، خصوصاً ہر نماز کے وقت اور اسی طرح ہر وضو کے وقت. اور جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے اور حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ رات کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. آج کل لوگ مسواک کی جگہ پہ برش استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، برش بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ہاں، ڈاکٹر صاحب بھی یہ مانیں گے اس بات کو کہ برش جو ہے یہ مسواک کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. برش کے ذریعے مسواک کا فائدہ نہیں ہو سکتا. وہ فوائد جو آپ کو مسواک کے ذریعے نصیب ہو سکتے ہیں وہ فوائد آپ کو برش کے ذریعے نصیب نہیں ہو سکتے. یہ یقینی بات ہے، 100% یہ کنفرم ہے. لہذا مسواک کا بہر اہتمام کرنا چاہیے. المہم یہ ہے کہ انسان اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھے. آج دیکھیں نا ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں جو ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے منہ کی ظاہر ہے کہ منہ کے اندر وہ صفائی نہیں رکھ سکتے ہیں اور منہ کے اندر ان کے سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اسی حالت میں نماز بھی پڑھتے ہیں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منہ کی صفائی کے اس قدر اہتمام کیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کچا پیاز کھا لے یا کچا لہسن کھا لے تو وہ ہماری مسجد کے قریب ہی نہ آئے، وہ ہماری مسجد کے قریب ہی نہ آئے. لا یقربن مصلانا. حالانکہ پیاز کھانا، کچا پیاز ہو یا کچا لہسن ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے. اگر اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور خاص طور پر نماز کا ٹائم آنے والا ہو تو اس وقت یہ کھانا مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے. یہ بہرحال اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو حلال چیز کھانے کے بعد اگر منہ میں بدبو پیدا ہو تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کر دیا کہ مسجد کے قریب تک نہ آئے. اور اگر ایک شخص حرام چیز، سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے، حرام چیز کے بعد حرام چیز کا تناول کرے، اس کے بعد اگر اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو تو وہ کس طرح جائز تصور کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں آئے، اس کے منہ سے وہ سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے جو کہ حرام ہے، اور پھر اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام بھی کرے، نماز بھی پڑھے، سرگوشی بھی کرے، ذکر بھی کرے، دعا بھی کرے، تو یقیناً یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مسواک کے ساتھ نہ صرف منہ پاک ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی بھی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. کسی بھائی کو سوال ہو کر سکتے ہیں. یہ جو مسواک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں تو ایک چیز ثابت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسواک جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مسواک کو استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مسواک کو پہلے حضرت عائشہ نے چبایا اور اس کو صاف ستھرا کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا. تو کسی کی مسواک کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ جراثیم آ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کوئی وائرس آ جاتا ہے، تو وہ وائرس جو ہے وہ مسواک سے پھر
اگر کوئی آدمی اسی مسواک کو استعمال کرے گا تو اس کے منہ میں چلے جائیں گے اور پھر اس کے جسم میں منتقل ہو جائیں گے. تو یہ بعض لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی ناپسند عمل سمجھتے ہیں اس کو کہ کسی کی مسواک کو وہ استعمال کریں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے، مسواک کو استعمال، کسی کی مسواک آپ نے استعمال کی ہے تو آپ نے دوبارہ بھی خدشہ نہیں محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہوگی تو میرے اندر منتقل ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے. اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بھائی کی مسواک ملی اور اپنے منہ میں چبایا اس کو، انہیں بھی یہ خدشہ محسوس نہیں ہوا، خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ ان میں اگر کوئی بیماری ہے تو میرے اندر منتقل ہو جائے گی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تو موت آنے والی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ہو کہ میں تو ویسے ہی دنیا سے جانے والا ہوں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 18 سال کی تھی اور اس کے کتنے عرصے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، تو انہیں یہ خدشہ نہیں محسوس ہوا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے اندر جو جراثیم ہیں، جو وائرس وغیرہ ہیں وہ میرے جسم میں منتقل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. تو مسواک کے ذریعے بہرحال اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس طرح ایک دوسرے کا مسواک استعمال کر سکتے ہیں. کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں. ایک سوال سگریٹ نوشی کی بات ہے کہ حرام ہے. کتنے دیندار بھائی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے اور سگریٹ پیتے ہیں. سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے. یہ ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر سگریٹ کا نام نہیں ذکر کیا گیا، سگریٹ کا لفظ جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر ایسے ضابطے اور ایسے اصول متعین کر دیے گئے ہیں، اگر ان اصولوں اور ضابطوں کو سامنے رکھا جائے تو ان کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ حرام ہے. مثلا ایک ضابطہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے سگریٹ نوشی کرنے والے بھائی سے کہ جو سگریٹ ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، پاک چیز ہے یا گندی چیز ہے؟ یقیناً وہ سگریٹ نوشی کرنے والا بھی یہی کہے گا کہ یہ ایک گندی چیز ہے. اور ویسے بھی اگر یہ گندی نہ ہوتی تو باتھ روم میں بیٹھ کے کیوں یہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ گندی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو گندی ہے تو گندی چیز تو یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اذان کا ٹائم ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیر.